حوصلہ لانا پڑے گا اور بہت زیادہ صبر حوصلہ. میں کیا کروں؟ طلاق لے لوں؟ میں نے کہا نہیں. پھر کیا کروں؟ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی. عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی. دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا. کہہ رہے 2-4 نسلوں کے تذکرے تو میں نے بھی سنے، اب بھی ان کا باپ ایسا ہے، بیٹے ایسے ہیں. چند بول یاد کر لیں، چند الفاظ یاد کر لیں اور کوئی بھی خطرناک واقعات انجام سے محفوظ رکھیں. کون سے اعمال ہے، کون سے بول ہیں، کیا یاد کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. حضرت صاحب بتائیں گے اس ویڈیو میں اور چند واقعات بھی سن لیں. تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں. جلدی سے حضرت صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لیں. ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا. جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو. لیٹس سی. ایک خاتون بیٹھی تھی کہ میں تسبیح خانے آئی. آج سے 10-12 سال پہلے میری شادی ہوئی اور ایک ایسے گھر میں شادی ہوئی جن کی نسل در نسل میں یہ گناہ ہیں. وہ کبیرہ گناہ تھے، بہت بڑے گناہ تھے. کہا ان کے ہاں یہ گناہ نہیں ہے، یہ رواج ہے. اور پھر ان کا دادا ایسے تھا، ان کا پردادا ایسے تھا. کہہ رہے 2-4 نسلوں کے تذکرے تو میں نے بھی سنے، اب بھی ان کا باپ ایسا ہے، بیٹے ایسے ہیں. اس گھر کے اندر، اور میری تربیت تھی تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ، اور میں آج تک 10-12 سال سے اس گھر میں آج تک سنبھل نہیں پائی. میں کیا کروں؟ طلاق لے لوں؟ میں نے کہا نہیں. پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ان کی ہدایت کا تو ذریعہ بن جا. اس کے لیے تجھے بڑا صبر کرنا پڑے گا، بڑا حوصلہ لانا پڑے گا، اور بہت زیادہ صبر حوصلہ، اور بہت زیادہ. تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جا. ہمیں تو جانوروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں تو انسانوں سے ڈر لگتا ہے. میں سن 2000 تک، 2002 3 4 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا لوگوں سے. وقت مقرر تھا، جگہ بھی تھی. ایک صاحب وہ ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ ICU میں اور گزشتہ 2.5-3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، نہیں آ سکتا، آپ دیکھ لیں. میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے. بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. میں نے دیکھا نا، اسے کہنے لگے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے. 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے. اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرہ عطا کی ہے. اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں. میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے. اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے. بس استغفار کریں. اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا. کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی. تسبیح خانے سے اس کی نسبت، کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی. میں نے پوچھا کیا ہے؟ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے. مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں. اس کی ایک ملازمہ
اس کی ملازمہ، اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی۔ اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی۔ اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی۔ اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا۔ ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی اور آج تک ہوش میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے کملی والے فرماتے ہیں، میں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ نبی پاک معصوم تو فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں۔ وہ استغفار بنیادی طور پہ میری آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے۔ مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے۔ اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے۔ اب ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی، یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی۔ وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی۔ وہ خاتون تاک لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی، خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا۔ اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی۔ اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی۔ سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم، جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے، بانسیں ہوتی نا، اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا، پسلیوں کو توڑتا ہوا، اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا۔ اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا، پرندوں کے گھونسلے تھے، پرندے پھل بھی کھاتے تھے اور ان کی بیٹھیں بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا، صحن میں پتوں کا گند بھی ہوتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی، عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی۔ ایک شخص دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا، دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا۔ دکان سڑک کے کنارے تھی۔ دیسی مرغ اذان ضرور دیتے ہیں، ان میں سے ایک مرغ ذرا زیادہ بڑا اور صحت مند تھا، وہ بار بار بانگ دیتا تھا۔ دکاندار پنجرے کا تالا کھول کر وہی تالا اس مرغ کے سر پر مارتا، جس سے مرغ چکرا کر گر پڑتا، کچھ دیر بانگ نہ دیتا۔ یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا۔ ایک دن وہی دکاندار ایک مرغی ذبح کرنے لگا۔ اچانک وہ مرغی ہاتھ سے نکلی، سڑک پر بھاگی۔ دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا، ٹرک آیا، دکاندار سڑک کے نیچے آیا، وہیں دم توڑ گیا۔ ایک خاتون کے گھر میں ایک بلی کا آنا جانا تھا۔ وہ خاتون اس کی اچھی خاصی خدمت کرتی تھی، یعنی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔
रमज़ान की 27वीं रात थी। वो खातून रात को इबादत के लिए जल्दी जल्दी काम समेट कर वुज़ू बनाकर इबादत के लिए तैयार हुई। वो बिल्ली आ गई। उसके आने का रास्ता सहन में सीढ़ियों के जरिए था। उस खातून ने कहा, पहले मैं बिल्ली से फारिग हो जाऊं, नमाज शुरू कर ली तो ये भूखी रह जाएगी। उन्होंने सीढ़ियों में रखी प्लेट में बिल्ली के लिए गोश्त के टुकड़े, प्याली में दूध डाल दिया। वह अच्छी तरह पेट भरे। खातून खाना डालकर मुड़ी ही थी, एकदम खड़े खड़े गनूदगी सी हुई। आसमान से अपने ऊपर नूर बरसता नजर आया और चंद लम्हों की ये कैफियत उसके बाद खत्म हुई और वो खातून नूर में नहा गई। तो दोस्तों, हज़रत तारिक महमूद साहब ने बताया कि वो कौन से वाक़यात हैं जिनसे आपको नुकसान होता है, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और उन्होंने एक लफ्ज़ भी बताया कि अस्तग़फिरुल्लाह, ये आप दिन में पढ़ा करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम 70 दफ़ा ये तस्बीह पढ़ते थे, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। नबी पाक होकर भी पढ़ते, तो ये हमें चाहिए कि हमें पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये पढ़ते थे, तो इससे छोटे छोटे गुनाह हमारे माफ़ रहते हैं और हमें पता रहता है कि हम कौन क्या काम कर रहे हैं, हम कोई गुनाह ना कर लें, हम कोई ऐसी गलती ना कर लें। उन्होंने वाक़यात भी बताए, कई सारे वाक़यात हैं। किसी खातून ने बिल्ली को मार दिया, फिर वो रास्ते में खुद उसके एक्सीडेंट हुआ, मर गई। कि एक शख्स का उन्होंने वाक़या बताया कि मुर्ग को मारता था, वो बांग देता था, वो भी ट्रक के नीचे आके मर गया। तो कहने का मकसद यह है कि खुदा की मखलूक के साथ, रब की मखलूक के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, उनको खाने पीने को दें तो अल्लाह पाक खुश होता है। अल्लाह पाक इंसान को नवाजता है, ऐसे नवाजता है कि इंसान को खुद भी एहसास नहीं होता, इंसान को पता ही नहीं चलता अल्लाह पाक ने उस पर किस तरह बरकतें, खैर व बरकतें अता फरमाई हैं, किस तरह उन पर रहम करम फजल फरमाया है। तो खुदा की मखलूक में जो अल्लाह पाक की मखलूक होती है, बिल्ली, परिंदे, कोई भी मखलूक है, उसको खाना पानी डालते रहा करें, उनसे प्यार मोहब्बत किया करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो भी कर लें। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।